پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر ابو المکرم سید محمد اشرفی الاشرفی الجیلانی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ فردوس کالونی حضرت ہمارے مابین موجود ہیں، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے حوالے سے دونوں اعتبار سے انتہائی اہم ترین منصب اور مقام آپ کو عطا فرمایا کہ ایک تو پیران نظام ہوا کرتے ہیں، فقط خانقاہی انداز ان کے پاس ہوتا ہے، دنیا کے لوازمات ان کے پاس نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جس طرح سلاسل اشرفیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف سلاسل کے فیض کو جمع فرمایا، تو ان اکابر کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر دین اور دنیا دونوں کو یکجا فرما دیا کہ حضرت کو الحمدللہ دنیاوی تعلیم وہ بھی ڈاکٹریٹ آپ کے پاس وہ اعلیٰ ترین ڈگری تصور کی جاتی ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس علم دین کے حوالے سے انتہائی ممتاز علماء اور محدثین کی شاگردی کا آپ کو شرف حاصل ہے، تو دونوں اعتبار سے آپ کی ذات علم اور عمل، طریقت، تصوف اور شریعت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد مرجع خواص و عوام ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تمام امراء اور غرباء سے یکساں محبت کا سلوک کرتی ہیں، اور ایسی بہت کم شخصیات ہوا کرتی ہیں، تو بس انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ بلا تاخیر ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر ابو المکرم سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی سے کہ برائے کرم تشریف لائے اور اپنے عالمانہ صوفیانہ خطاب سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، پرجوش نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قبلہ فخر المشائخ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد۔ ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، رسول پاک علی روح السلام کے بعد۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آج کے محترم معزز ثناخواں جناب فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لانے والے ہیں، اور آپ کے سامنے ابھی ایک مکمل جامع خطاب ہو چکا، لہذا میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے حسن ظن کی بنا پر میرے لیے بہت کچھ کہا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میں ان تمام اوصاف سے خالی ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تمام اوصاف عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور ان کے ساتھی یعنی ان کے ساتھ والے ان کے صحابہ، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم لیکن آپس میں رحم دل، تراہم رکعاً سجداً تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور ان کے چہروں پر ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اور ان کی یہ نشانیاں توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ۔ میں نے اس آیات بینات کے پہلے حصے کو اپنا عنوان سخن بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے قائم ہوئی۔ سرکار کا ذکر نثر میں ہو رہا ہے، نظم میں ہو رہا ہے، اور اس تقریر کے بعد انشاءاللہ نظم میں ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنے حبیب پاک صاحب لولاک
صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین اور جمیل بنایا، خوبصورت بنایا، بے مثال اور بے نظیر بنایا، اسی طرح آپ کا نام بھی بے مثال اور بے نظیر رکھا۔ آج ہماری گفتگو سرکار کے اسم مبارک کے حوالے سے ذرا سی توجہ کے ساتھ سنیے۔ نام انسان کی شناخت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کا نام لے کر کوئی بات کہیں فوراً ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ میں نے ابھی یہ کہا، مولانا اعجاز قادری صاحب نے میرے متعلق یہ حسن ظن رکھا، آپ کا ذہن ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نام لے لیا، ذہن منتقل ہو گیا، متوجہ ہو گیا اس شخص کی طرف جس کا نام دیا گیا۔ جتنے بھی اسماء ہیں ان کے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ شخصیت کی تعیین ہو جائے، معین ہو جائے کہ یہ بات فلاں شخصیت کے متعلق کہی جا رہی ہے۔ تو نام انسان کی شناخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ کیا معنی ہے؟ تعریف کیا گیا۔ جس کی تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر تعریف کے بعد تعریف کی جائے، جس ذات میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہو، وہ ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے، نام ہی اتنا پیارا رکھ دیا جس کے معنی ہی یہ ہے کہ اس ذات میں کوئی عیب نہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وہ کون سی ذات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ نام رکھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، اور اس کی شان یہی ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ جانتا ہے۔ جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو ہم سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور آئندہ ہم سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، ان کی ذاتیں بے عیب میں عیب نکالیں گے۔ اسی لیے، اور جب وہ گستاخی کریں گے تو نام لے کر گستاخی کریں گے، اسی لیے نام ہی ایسا رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری ذات بنائی، ایسا ہی پیارا نام بھی رکھ دیا۔ جیسی بے مثال ایسا ہی بے مثال نام بھی رکھ دیا۔ وہ خدا بھی بے مثال ہے، اس کا حبیب بھی بے مثال ہے۔ وہ بنانے میں بے مثال تو یہ بننے میں بے مثال، وہ سنوارنے میں بے مثال یہ سنورنے میں بے مثال، وہ نکھارنے میں بے مثال یہ نکھارنے میں بے مثال۔ ارے وہ خدا ہونے میں بے مثال، یہ مستطاع ہونے میں بے مثال۔ خدائی میں اس کا جواب نہیں ہے تو رسالت میں ان کا جواب نہیں۔ لاجواب خدا کے لاجواب نبی، وہ بے مثال خدا کے بے مثال نبی، وہ بے نظیر خدا کے بے نظیر نبی۔ اس کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس کے حبیب کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں۔ جیسی پیاری ذات بنائی، ایسا ہی پیارا نام بھی رکھ دیا۔ اب دیکھیے، اس میں اللہ میں 4 حروف ہیں۔ کتنے حروف بتائیے؟ کتنے حروف؟ 4۔ کون کون سے؟ الف، لام، پھر لام، اور پھر ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ۔ 4 حروف ہے نا؟ اور سرکار کے نام میں کتنے حروف؟ 4۔ میم، ہا، میم، دال، 4 حروف ہوئے نا؟ اب یہ 4 کا حرف، 4 کا عدد جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں اللہ میں کتنے حروف؟ 4۔ ارے بولو نا، سو رہے ہو؟ 4۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے حروف؟ 4۔ آسمانی کتابیں 4 ہے نا؟
5 تو نہیں ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، فرقان حمید۔ آسمانی کتابیں کتنی؟ 4۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کی تعداد 4۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام۔ ان 4 پر نازل ہوئی۔ تو آسمانی کتابیں 4، جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی 4۔ مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور بھول گئے؟ جب آئیں گے نا یاد آ جائے گا۔ یاد رکھنا، ان کو ضرور یاد رکھنا، اور کسی سے ملاقات ہو یا نہ ہو، تینوں سے، ان سے ضرور ہو، چوتھے سے ضرور ملاقات ہو۔ 4 فقہ کے امام 4 ہیں نا، طریقت کے سلسلے، میرے خیال سے پتہ نہیں اس لیے کم لوگ بول رہے ہیں۔ 4 پھر دوبارہ سے شروع کر دوں تاکہ تمہیں یاد آ جائے۔ اس میں اللہ میں حروف، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، آسمانی کتابیں جن انبیاء کرام پر نازل ہوئی ان کی تعداد، مقرر فرشتے، فقہ کے امام، طریقت کے سلسلے، خلفائے راشدین، جس نے مانا 4 اس کا ہو گیا بیڑا پار۔ جس نے مانا 4 اس کا ہو گیا بیڑا پار۔ تو یہ 4 کو یاد رکھنا، نہیں بھولنا، کبھی کبھی نہیں بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ایسا پیارا رکھ دیا، جیسی پیاری ذات ایسا ہی پیارا نام۔ اب دیکھیے، میم ہا میم دا، ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کلمے میں میم اور مسلمان میں بھی میم، اسلام میں ہے میم تو ایمان میں بھی میم، جو صوم میں ہے میم تو رمضان میں بھی میم، رحمت میں ہے میم تو رحمان میں بھی میم، اس میم کا ہے جلوہ رحیم و کریم میں، کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کی میم میں۔ یہ میم ہر جگہ اپنی برکتیں پھیلا رہا ہے، فیض و برکات نچھاور کر رہا ہے۔ تو نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانا؟ جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی خرابی نہیں، تمام عیوب و نقائص سے پاک جو ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی ذات بنائی ایسا ہی پیارا نام بھی رکھ دیا۔ اب دیکھیے، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ اپنے متعلق جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ کس سے پوچھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سوال صدیق اکبر سے کیوں نہیں کر دیا؟ یہ سوال فاروق اعظم سے، عثمان غنی، علی خیبر شکن، بلال حبشی، صہیب رومی، کسی سے نہیں۔ کس سے؟ جبریل، سید الملائکہ، ذو القوت المتین، طائر سدرہ۔ جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ کیوں کیا سوال؟ وجہ یہ تھی، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال مکے میں رہنے والے سے کرتے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں، تو وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لاجواب ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ تو مکے والے نے کہا ہے نا کہ حضور بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، ہو سکتا ہے کہ مدینے میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو، اور اگر مدینے والے سے پوچھتے تو دنیا کہتی ہو سکتا ہے مکے میں ان سے زیادہ کوئی حسین ہو۔ اگر عرب والے سے پوچھتے تو دنیا کہتی ہو سکتا ہے کہ عجم میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو۔ اگر عجم والے سے پوچھتے تو دنیا کہتی ہو سکتا ہے عرب میں نبی سے زیادہ حسین کوئی ہو۔ اسی لیے سرکار نے
مکے والے سے نہیں پوچھا، مدینے والے سے نہیں پوچھا، عرب یا عجم والے سے نہیں پوچھا، کسی اور شہر والے سے نہیں پوچھا، ارے اس سے پوچھا جس نے زمین والوں کو بھی دیکھا، آسمان والوں کو بھی دیکھا۔ اگر صرف زمین والے سے پوچھتے تو دنیا کہتی ہو سکتا ہے آسمانوں میں حضور سے زیادہ حسین کوئی ہو۔ اس لیے ایسے سے سوال کیا جس نے عرشیوں کو بھی دیکھا، فرشیوں کو بھی دیکھا، جس نے یوسف کا حسن بھی دیکھا، جس نے سرکار کا حسن بھی دیکھا۔ جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فکا، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی۔ بولے یہ حضرت جبرائیل امین، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی۔ ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا، جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ، گو میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے کان بھی۔ تو سرکار نے پوچھا جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ تو اب یہ وجہ تو آپ کو پتہ چل گئی جبریل سے کیوں پوچھا۔ اس لیے پوچھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ زمین والے سے پوچھا ہے، ہو سکتا ہے آسمانوں میں کوئی حضور سے زیادہ حسین ہو۔ اس سے پوچھا جس نے زمین والوں کو بھی دیکھا، آسمان والوں کو بھی دیکھا۔ اور ہوا یہی، جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سوال کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اے نبی جیسا آپ کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ زمین کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن جیسا آپ کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ لاجواب خدا کے لاجواب نبی، وہ بے مثال خدا کے بے مثال نبی، وہ بے نظیر خدا کے بے نظیر نبی۔ خدائی میں اس کا جواب نہیں ہے تو رسالت میں ان کا جواب نہیں۔ جیسی پیاری ذات بنائی ایسا ہی پیارا نام بھی رکھ دیا۔ کیا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کا سنیوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب نامی نامی اس میں گرامی کو سنتے ہیں تو چومتے ہیں۔ چومتے ہیں نا؟ نہیں چومتے؟ ارے چومتے تو بولو، جو چومتے ہیں وہ بولے، جو نہیں چومتے نہیں بولے۔ چومتے بولے، بعض لوگ نہیں چومتے، نہیں بھی چومتے نا بہت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ جانتا تھا ایسے بھی ہوں گے جو چومیں گے، ایسے بھی ہوں گے نہیں چومیں گے، اس نے نام ہی ایسا رکھ دیا یا نہ چومے، جب وہ نام مبارک لے گا اس کے ہونٹ خود بخود ایک دوسرے کو چوم لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹوں نے ایک دوسرے کو چوم لیا۔ کوئی چومے نہ چومے اس کے ہونٹ خود بخود چوم لے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، کسی چیز پر اسی کا نام لکھا جاتا ہے جو اس کی ملکیت کی ملکیت ہو، اسی پر نام لکھا جاتا ہے نا۔ آپ اپنے گھر پر اپنا نام لکھتے ہیں، فلاں صاحب، گزرنے والا دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اچھا یہ فلاں صاحب کا مکان ہے۔ آپ کے گھر پر میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں؟ بتائیے۔ نہیں، ارے کہتے تھے ہاں، دیکھو اجازت نہیں دی، کوئی اجازت نہیں دے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے آپ کی ملکیت ہی نہیں۔ جب ملکیت نہیں ہے تو نام کیوں لکھیں گے؟ نام یہ بتا رہا ہے کہ یہ فلاں صاحب کا مکان ہے، فلاں صاحب کا مکان ہے۔ مثال سمجھ لیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نام بتا رہے ہیں نا فلاں صاحب کا مکان۔ اب جب یہ بات سمجھ لی، اب سنو حضرت آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا،
میں نے جنت کے درختوں پر، ان کے پتوں پر، ان کے تنوں پر، جنت کے دروازوں پر، جنت کی کھڑکیوں پر، جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر، جنت کی ہر چیز پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھو. ہر چیز پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. کس نے لکھا؟ کیوں لکھا؟ نام تو اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ ملکیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ہر چیز پر میرے رسول کا نام لکھ کر یہ وعدہ فرما دیا، دیکھو میں خالق جنت ہوں، میرا محبوب مالک جنت ہے. میں خالق جنت ہوں، یہ مالک جنت ہے. اور مالک کون ہوتا ہے؟ جس کی ملکیت میں ہو، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا کر دے. یہ رومال میری ملکیت ہے، میں جسے چاہے عطا کر دوں. صحیح ہے نا؟ یہ عصا میری ملکیت ہے، جسے چاہے عطا کر دوں، لیکن نہیں کروں گا. یہ نہیں دوں گا کسی کو، یہ خاص چیز ہے. یہ دوسروں کے لیے، وہابیوں کے لیے. تو جس کی ملکیت، جو چیز ملکیت وہی عطا کر سکتے ہیں. تو میرے خدا نے جنت کی ہر چیز پر رسول کا نام لکھ کر یہ واضح فرما دیا، میں خالق جنت ہوں، میرا محبوب مالک جنت ہے. اور جب وہ مالک جنت ہیں تو پھر جنت کیوں نہیں عطا فرما رہے؟ یقیناً عطا فرما رہے ہیں. فرمایا صدیق اکبر کے لیے جنت کی بشارت ہے، فاروق اعظم کے لیے جنت کی بشارت ہے، عثمان ذی النورین کے لیے جنت کی بشارت ہے، علی خیبر شکن کے لیے جنت کی بشارت ہے، حضرت طلحہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، حضرت زبیر کے لیے جنت کی بشارت ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت کی بشارت ہے. جنت تقسیم فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک جنت ہے، مالک جنت ہیں. جنت تقسیم فرما رہے ہیں. اور رسول کہاں تھے جب صحابہ کو بشارت دی؟ کہاں تھے؟ اس دنیا میں، ظاہری حیات میں، اس عالم میں. اور جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے جنت؟ ارے بتاؤ نا، کہاں ہے جنت؟ نہیں پتا. آخرت میں. دنیا میں تو نہیں ہے نا. دنیا میں دیکھی کسی نے جنت؟ نہیں. جنت کہاں ہے؟ آخرت میں ملے گی. یہاں سے جب جاؤ گے جب وہاں ملے گی. جنت وہاں ہے اور رسول یہاں تھے. یہاں رہ کر وہاں کی چیز عطا کی یا نہیں کی؟ اس عالم میں رہ کر اس عالم کی چیز عطا فرما رہے ہیں. تو آج اس عالم میں ہیں، یقیناً اس عالم کی چیز بھی عطا فرما سکتے ہیں. کیوں؟ مالک جنت ہیں. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. حضرت علی سے فرمایا یا علی انت سید العرب. خاتون جنت سے فرمایا انت سیدۃ نساء العالمین. تمام عالمین کی عورتوں کی سردار اور جنتی عورتوں کی سردار. اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم. میں تمام اولاد آدم کا سردار. انا سید المرسلین، انا قائد المرسلین. میں رسولوں کا سردار ہوں، قائد ہوں. مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتا. رسولوں کا قائد ہونا میرے لیے فخر کی بات نہیں. یہ رسولوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھ جیسا قائد انہیں ملا. تو جنت عطا فرمائی یا نہیں؟ صحابہ کو رسول نے جنت عطا فرمائی. صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رہ کر جنت عطا فرما رہے ہیں. کسی نے کہا کہ پتہ نہیں وہاں جا کے ملے گی یا نہیں. نہیں. صحابہ کا ایمان تھا، یقین کامل تھا. اگر زبان رسالت سے نکل گیا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہے. یہ سرکار کی خوشخبریاں ہیں. تو مالک جنت ہیں، اس لیے جنت عطا فرما. اجتماعی خوشخبریاں بھی دے دی، انفرادی خوشخبریاں بھی دے دی. تو بات یہاں سے چلی. اللہ نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو. ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال، بے نظیر، لاجواب بنایا. جیسا اپنے حبیب کو بنایا ایسا کسی کو نہیں.
اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے، اسی عقیدے پر زندہ رہیے اور اسی عقیدے پر مت جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے مثال ہے، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال ذات بنائی، بے مثال نام رکھا۔ اب دیکھیے بہت سے نام ایسے ہیں جن کو بگاڑ دیا جائے، بگڑ جاتے ہیں۔ اگر ناموں میں سے کوئی حرف ہٹا دیا جائے تو نام بے معنی ہو جاتا ہے، یعنی اس نام کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے طاہر، جس کے معنی ہے پاک۔ کیا نام ہے؟ طاہر، تا الف ہا اور را، طاہر اس کا معنی ہے پاک۔ اب اس میں سے ایک حرف ہٹا دیجئے، مثلا پہلا حرف آپ ہٹا دیں، کیا ہوگا؟ کوئی معنی ہوگا؟ بھئی طاہر میں تا الف ہاں اور را ہے نا، طاہر اس کے معنی ہے پاک۔ اب پہلا حرف ہٹا دیجئے، تا آپ نے ہٹا دیا، الف ہے اور رے رہ گیا، کیا معنی ہوا؟ بے معنی ہوا۔ ناموں میں سے ایک حرف ہٹا دو، نام بے معنی ہو جاتا ہے۔ کسی نام میں سے ایک حرف ہٹا دو، نام بے معنی ہو جائے گا۔ مگر یہ شان ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے اسم مبارک میں سے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ، نام بگڑے گا نہیں، سفر کے سامنے آ جائے، بگڑے گا نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ میں نے جوش خطابت میں کہہ دیا، پریکٹیکل کرو، پریکٹیکل۔ میم ہا میم دال کتنے حروف؟ 4، اور ان کو ملائے تو کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں محمد میں سے پہلا حرف ہٹا دو، کیا رہا؟ ہم کے معنی تعریف۔ نام بگڑا ہے؟ نہیں۔ اب ہے ہٹا کر پہلا میم پھر لگا دو، کیا ہو گیا؟ مومن، جس کے معنی مدد کرنے والا، اور حقیقت سرکار پوری کائنات کی مدد کرنے والا۔ اب میم اور ہا کو ہٹا دو، کیا ہوگا؟ مدہ، جس کے معنی بلند، اور حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی ذات سب سے بلند ہے تو ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی ہٹا دو، میم ہا اور میم کو ہٹا دو تو کیا رہ گیا؟ دال، جس کے معنی دلالت کرنے والا، دلالت کرنے والا۔ تو یہ دال دلالت کر رہی ہے خدا کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر۔ لوگوں کے ناموں میں سے ایک ایک حرف ہٹاؤ، نام بگڑ جاتا ہے۔ آقا کی شان یہ ہے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ، ہر حرف اپنے معنی پر دلالت، نام بگڑے گا نہیں، سبر جائے گا، نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ نام بگڑ کیسے سکتا ہے؟ اس نے تو بگڑے ہوا کو سنوارا، اس نے تو نکھارا ہے، اسی نے تو پوری کائنات کو سنوارا ہے۔ تو یہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ جس نے بگاڑنے کی کوشش کی وہ خود بگڑ گیا۔ آج ہم اسی نام کا صدقہ تو کھا رہے ہیں، اسی نام کو لے کر جی رہے ہیں، اسی نام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ذکر بلند کر رہے ہیں، ذکر تو بلند ہو چکا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ہم بلند نہیں کر رہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب کوئی یہ ذکر کرتا ہے، یہ ذکر اپنے کرنے والے کو خود بلند کر دیتا ہے، یہ خود بلند کر دیتا ہے۔ ہم بلند نہیں کر رہے، یہ تو بلند ہو چکا۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا حصول ہے۔ یہ ذکر کرنا ہمارے بزرگوں کا اصول ہے، کیونکہ یہی ذکر قبول ہے
ورنہ زندگی فضول ہے. زندگی فضول ہے نا. زندگی میں کیا ہے؟ کتنی راتیں آپ نے جا کر گزاری. کوئی کھیل تماشے میں رات گزارتا ہے، کوئی گھومتے ہوئے رات گزارتا ہے، کوئی بیکار گفتگو کرتے ہوئے رات گزارتا ہے. خدا کی قسم آج کی رات جو آپ گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی رات ہم سب کے لیے توشہ آخرت ثابت ہو. اور رات بھی رمضان کی رات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، اس لیے کہ نبی کے ذکر کے ساتھ یہ رات ہے. تو پھر کیوں نہ رحمتوں کی برسات. خوش قسمت ہیں وہ لوگ یہ مبارک اور مقدس رات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم نوجوانان دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے یہ اتنی پیاری محفل سجائی. ہر سال یہ محفل منعقد ہوتی ہے، ہر سال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ تمام حضرات خلوص اور محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. جس جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ یہ محفل منعقد کر رہے ہیں، مولا ہم سب کی حاضری کو اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.